اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں سورہ عبسہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ پس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کو دیکھے۔ ہم نے پانی برسایا اچھی طرح، پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا، پھر اگائے اس میں سے غلے، انگور، ترکاریاں، زیتون، کھجور، گھنے باغ، پھل اور سبزہ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان حیات کے طور پر۔ پس جب وہ کانوں کو بہرا کر دینے والا شور برپا ہوگا، جس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے، ان میں سے ہر شخص کو اس دن ایسا فکر لگا ہوا ہوگا جو اس کو کسی اور طرف متوجہ نہ ہونے دے گا۔ کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے، خوشی کرتے ہوئے۔ کچھ چہروں پر اس دن خاک اڑ رہی ہوگی، اس پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی لوگ ہوں گے منکر ہیں اور ڈھیٹ۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو زندہ رہنے کے لیے مسلسل خوراک کی ضرورت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کر کے کہا کہ اے انسان، تو ذرا اپنے کھانے کو تو دیکھ۔ تو اپنی روٹی کھاتا ہے، اس روٹی کو تجھ تک پہنچانے کے لیے، تیرے منہ میں ڈالنے کے لیے، تیرے معدے میں جانے تک کتنے پروسیجر سے یہ روٹی گزری ہے۔ وہ آدمی جس نے گندم اگائی، پتہ ہے وہ کس حساب سے بیچارہ ساری رات پہلے ہل چلائے، پھر بیج ڈالا، پھر سردی میں راتوں کو پانی لگایا، اور وہ پانی ٹیوب ویل سے لگایا، نہر کا لگایا، پھر اس پہ کھادیں لگائیں، سپرے کیے، محنتیں مزدوریاں کر کے بیچارے نے اس کو پکا کے، اور یہ بھی ساری بندے نے محنت کیا، پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اگایا۔ اللہ نے اس گندم کے بالیاں کے اوپر کیسے سٹے لگائے، ان کے اندر وہ دانے کس طرح محفوظ کیے، اور پھر جب پک کے تیار ہو گئی تو پھر ذمہ دار نے اس کو کاٹا، کاٹ کے بھوسا علیحدہ کیا، دانے علیحدہ کیے۔ وہ گندم جو تھی وہ منڈی میں لا کے بیچی، وہاں سے آگے چلتے ہوئے ہم نے خریدی، ہم نے خرید کے گھر میں جا کے صفائی کی، پھر ہم نے وہ چکے پہ جا کے پسوائی، پھر وہ پسنے کے بعد آٹا بن کے ہمارے گھر میں آیا۔ اب گھر میں آنے کے بعد بھی ہم اس کو بھی نہیں کھا سکتے، اگر ہمارے پاس گیس ہو، چولہا ہو، لکڑیاں ہوں، آگ ہو تو اس پہ ہم پکائیں گے، تو پھر وہ روٹی پک کے تیار ہوئی آپ کے سامنے۔ اب آپ اکیلی روٹی بھی ابھی نہیں کھا سکتے، بلکہ اس کے ساتھ آپ کو سالن کی ضرورت ہے۔ اس سالن میں سبزیاں وہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اگائیں، ایک ہی پانی لگا، اسی سے کدو بنے، اسی سے ٹماٹر، اسی سے سبز مرچیں، اسی سے لال مرچیں، اسی سے پودینہ، اسی سے اور چیزیں پیدا ہوئیں۔ ایک پانی سے کئی اقسام کی سبزیاں، کئی رنگوں کی سبزیاں پیدا کیں۔ قربان جائیں اس رب العالمین کی، کیسی اس کی شان، کیسی اس کی قدرت ہے کہ اس نے کس طرح بنا کے، اور وہ سارا کچھ تیار کر کے ہمارے گھر منڈی میں بکی، وہاں سے بازار میں آئی، وہاں سے ہم نے خریدی، گھر لائے۔ اب جناب اس میں گھی ڈالا، وہ گھی اگر بھینس کا ڈالیں، گائے کا ڈالیں، تو اس گھی پر بھی غور کرو کہ وہ اللہ تعالیٰ نے گھی کس طرح ہم تک پہنچایا۔ بھینس نے کیسا چارہ کھایا، دودھ دیا، دودھ سے ہم نے اس کو جب بلویا، پھر اس سے مکھن نکلا، پھر گھی بنا، وہ گھی ڈالا سالن میں اس سے۔ اور آئل لیں تو وہ کیسے کپاس اور بنوڑا اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں سے تیل بن کے وہ لایا، اور ہم لے کے آئے، اب وہ تیل ڈالا گیا۔ اب وہ سارا تیار ہو کے آپ کے سامنے آیا، اور آپ نے وہ لقمہ اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالا۔ آپ کا ہاتھ یہ کون لے کے آ رہا ہے؟ اب آپ کے منہ میں ڈالا تو آپ کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا کہ اس نے اس کے ذائقے کو پسند کیا، کیسا ذائقہ ہے۔ اور اسی لیے کہا کہ اپنے اس کھانے میں عیب نہ نکالا کرو، ذرا غور تو کرو کہ تمہارے رب نے تم تک یہ کھانا کس طرح پیش کیا ہے۔ تمہیں ایک قسم کا بادشاہ بنا دیا، تمہارے سامنے سب کچھ تیار ہو کے آ رہا ہے، اور تم اس کو کھاتے ہو۔ اللہ کہتا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، یہ جب کھانے لگو نا تو تم اس پہ اللہ کا نام لے لیا کرو۔ گو یہ آیت تو وہ جانور ذبح کرنے پہ ہے، لیکن اس سے یہ بھی ہے کہ جب کھانے لگو تو اس پہ اللہ کا نام، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور وہ بسم اللہ کو شعور کے ساتھ پڑھو،
اور اس سارے کھانے کو کھاتے ہوئے اپنی زبان میں چباؤ، جب نگلو، اب نگلنے یہاں سے نیچے گیا، اس وقت یہ ہمارے اس طرح کے، اس کے بعد اب معدے میں جانے کے بعد بھی ذرا غور کر انسان کہ وہ معدے میں جا کے تو کھا کے سو گیا، لیکن ساری رات آپ کے معدے کے اندر ایک کارخانہ، ایک مشین چلتی رہی، اس نے ساری رات اس کھانے کو پکایا، اس سے مختلف قسم کی وٹامن کے کیمیکل جو تھے وہ سارے پوری باڈی کو، پوری جسم کو اس نے سپلائی کر دیا، اور فضلہ تیار کر کے علیحدہ ایک آنچ کے اندر رکھ دیا۔ آپ صبح اٹھے اور اٹھ کے جا کے واش روم گئے، اور واش روم جا کے وہ فضلہ نکال دیا۔ آپ نے سوچا کہ یہ کتنا پروگرام اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا ہے، کس طرح یہ انعام آپ کو دیا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھ لو، میرا نام یاد کرو، اور اس پہ تفکر کرو، غور کرتے رہو کہ دیکھو میں نے تجھ تک کیسے پہنچایا۔ پھر جب واش روم گئے ہو تو واش روم جاتے وقت بھی وہاں جا کے جب فارغ ہو کے باہر نکلو تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کہو غفرانک اللہم الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ وہاں یہ دعا کرو کہ اگر یہ پخانہ رک جاتا تو آپ کی کیا حالت ہوتی، جن کی قبض ہوتی ہے ان کو پوچھو جا کے کیا عالم ہے۔